الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 68 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 69 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جانا تم، کالذین، ان لوگوں کی مانند، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری کر دیا انہیں اس سے جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور آپ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑی شان والے تھے۔ اے ایمان والو، نہ بن جانا ان بدبختوں کی طرح جنہوں نے موسیٰ کو ستایا۔ کون لوگ مراد ہیں؟ یہود، وہ یہود کے موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات ان تک پہنچے، یہاں تک کہ سال ہا سال کی غلامی جو کہ فرعون کی حکمرانی کے باعث یہ قبطیوں کے مظالم کے آگے سر کو جھکائے اپنی نسلوں کا خاتمہ کروا رہے تھے، اپنے بیٹوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے، اپنے آپ کو، اپنی نسل کو اپنے آنکھوں کے سامنے ختم ہوتا ہوا، اور پھر وہ غلامی کہ جو نسلوں سے ان تک منتقل ہوتی آ رہی تھی، اور پھر اگلی نسلیں غلام بننے کے در پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایسے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس غلامی سے نجات دی، فرعون سے نجات دی، اور اللہ کے حکم سے انہیں لے کر مصر سے روانہ ہو گئے، جبکہ یہ بنی اسرائیل جنہوں نے عہد کیا تھا کہ آزادی ملنے کے بعد ہم کتاب مقدس، ہم تورات کے احکامات پر عمل کریں گے، ہم شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، یہ قوم جن کو آزادی ملی تو پھر یہ اپنے ہی نبی کی اذیت کا باعث بن گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنے پیغمبر اور اپنے نجات دہندہ موسیٰ علیہ السلام کو بات بات پر دکھ دیتے تھے، قدم قدم پر مخالفت کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہیں اپنا رسول مانتے تھے، لیکن ان کے ہر حکم سے سرتابی کرنا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ تورات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے جلیل القدر پیغمبر کی دل آزاری کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہ داستان تو اگرچہ بہت طویل ہے، لیکن اس کے کچھ حصے جو قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، اور تورات کے، بائبل کے ابواب، کتاب الخروج سے اور استثنا چیپٹر جو ہے اس سے ریفرنسز بھی ملتے ہیں ان واقعات کے جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، روگردانی کی، احکامات ربانی سے۔ پیغمبر مانتے تھے لیکن اذیتیں بھی دیتے تھے۔ جب مصر سے لے کر نکلتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو، قصہ مختصر کرتے ہوئے یہاں پر بیان کرتی جاتی، کیونکہ یہ تفصیلات گزشتہ سورۃ الطٰہٰ پڑھ لیں ہم، اور سورۃ البقرہ، یعنی اس چیپٹر کے بالکل، قرآن کریم کے بالکل آغاز میں ہی ہمیں بنی اسرائیل کا تعارف مل جاتا ہے، اور ان کی ان حرکتوں کا جو وہ اذیت دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ اپنے اس لیول کو نہیں پہچان پاتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دے رکھا تھا، وہ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں عطا کی جاتی تھی، بلکہ وہ اپنی ہٹ درمی اور وہ جو فطرت میں ان کے پڑ چکا تھا سال ہا سال کی غلامی کی وجہ سے ان کے ذہن غلام ہو چکے تھے، تو اس چیز نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ آزادی ملنے کے بعد بھی وہ آزادی کو سنبھال نہیں پائے۔ ذلت اور رسوائی ان یہود کا مقدر بنی۔ وجہ کیا تھی؟ مصر سے موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، اور آگے حکم ہوتا ہے کہ یہ فلاں سرزمین ہے فلسطین، یہاں قوم عمالقہ کی جدید ترین جو نسل ہے وہ یہاں آباد ہے، اور اس سے مقابلہ کیا جائے، اور اس سے جہاد کرتے ہوئے اسے یہاں سے نکالا جائے، اور سرزمین فلسطین اللہ کی طرف سے تمہارے لیے موعود ہے،
یہاں پر آؤ، اس سرزمین میں یہاں پر جہاد کرتے ہوئے، اس کو فتح کرتے ہوئے آؤ اور یہاں پر سکونت اختیار کرو۔ تو یہ وہ قوم ہے جو بڑے دھڑلے سے کہتی ہے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، جا کر لڑو، ہم تو جانے والوں میں سے نہیں۔ سورۃ المائدہ میں باقاعدہ آیت نمبر 20 سے لے کر اگر ہم 26 تک کے آیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس واقعے کی تفصیلات ملتی ہیں کہ میدان تہ میں وہ بھٹکا دیے جاتے ہیں 40 سال تک کے لیے، اور وہ بھٹکتے ہوئے کن حالات میں کہ جب اپنی ہی نافرمانی کا وبال وہ چکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میدان میں بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور ایسے میں بھی وہ موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے۔ کتاب الخروج بائبل اس کے ریفرنس کے مطابق جب وہاں پر موجود میدان تہ میں بھٹک رہے تھے یہ لوگ، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ میدان تہ میں جب موجود تھے تو حضرت موسیٰ کو یوں کہنے لگے کہ ہمیں مصر میں ہی رہنے دیتا، وہاں کیا قبریں نہیں تھیں جو ہمیں مرنے کے لیے یہاں لے آیا؟ تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، ہم مصریوں کی خدمت کریں گے؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ یعنی اس وقت نافرمانی کی، جہاد سے انکار کی سزا ملی ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام پہ بلیم، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پر لے کر ہی کیوں آئے، ہم تو راضی تھے، ہم تو اس غلامی میں ہی راضی تھے، ہم تو مصریوں کی خدمت کرنے پہ راضی تھے، ہمارے لیے وہ بہتر تھا، یہاں بیابان میں گلنا سڑنا اس سے محبوب ہے کہ ہم غلامی کی زندگی بسر کر لیتے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میدان میں سزا ملنی ہی کیوں تھی۔ حکم تو یہ تھا کہ سرزمین فلسطین کو فتح کرو، جو آباء و اجداد کی سرزمین ہے، جو ابراہیم کی سرزمین ہے، جو انبیاء کی سرزمین ہے، اسے فتح کرو اور وہاں پر رہائش سکونت اختیار کرو، وہی تمہارا مسکن ہے، وہی تمہارا مقدر ہے۔ تم نے انکار کیا، اب تمہیں سزا ملی اور تم موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہے ہو، تانے دے رہے ہو۔ اس سمیت دیگر بہت سے ایسے مواقع تھے جس میں وہ موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے ہوئے انہیں حد درجے کی تکلیف پہنچاتے۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے تشریف لے جاتے کوہ طور پر، اور پیچھے سے یہ قوم بچھڑے کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہے اور ایک قوم کو دیکھتی ہے جو کہ جانوروں کی، بچڑوں کی، بتوں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی محبت دل میں جاگتی اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا ہی معبود چاہیے، اور وہ سامری کو زیور دیتے ہیں، وہ اکٹھا کرتا ہے، جمع کرتا ہے، اور ایک بچھڑے کی سی صورت میں ایک جانور پیدا کر دیتا ہے، اور یہ تمام بنی اسرائیل کثیر تعداد میں، بالکل ہی نہیں کثیر تعداد میں وہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارا آج سے یہی معبود ہے، اس کو معبود کا درجہ دیے بیٹھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل نے ان سے وعدہ کیا ہوتا ہے کہ اب آزادی مل گئی ہے، اب ہم تورات کے احکامات پر عمل کریں گے، تورات آتی ہے، احکامات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی یہ قوم شرک میں دوبارہ سے مبتلا ہو جاتی ہے اور شرک کی محبت ان کے دل میں جاگ جاتی ہے، غیر اللہ کی محبت، اس کو معبودیت کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہاں کہاں اذیت نہیں دی، یہاں تک کہ اگر روایات میں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات، اس دنیا سے ان کا جو پردہ فرما جانا ہے، وہ بھی میدان تہ میں ہی ہوا تھا، اور اس کے بعد ان کی یہ جو مصریوں کی وہ نسل تھی جو کہ 20 سال سے اوپر کی تھی، جنہوں نے دانستاً جہاد میں شرکت کرنے سے انکار کیا تھا، یہ نسل وہاں ختم ہوئی، نئی نسل جوان ہوئی جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں، جنہوں نے شام کو، فلسطین کو فتح کیا، اریحا نامی بستی کو فتح کیا اور بیت المقدس کو فتح کرتے ہوئے وہاں رہنے لگے۔ تو موسیٰ اور ہارون بھی ساری زندگی ان کو تبلیغ کرتے کرتے، اپنی زندگی کے دن مکمل کرتے، اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے میدان تہ میں ہی اس دنیا سے گئے، جبکہ ان لوگوں کی نافرمانی اور ہٹ درمی یہ تھی کہ جو ساری زندگی قائم رہی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور ان پر مسکینی مسلط کر دی گئی، محتاجی مسلط کر دی گئی، اور یہ اللہ کا غضب، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم بھی کہیں ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے نبی کو ایذا دی، جنہوں نے اپنے نبی کو اذیت دی۔
تو فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے بری ہونا ظاہر کر دیا موسیٰ کا اس سے جو وہ بیان کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے کچھ اوباش حضرات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے، ان کی عیب جوئی کرتے اور ان کا دل دکھایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ تو اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والا ہے۔ تو مراد کیا ہے کہ رب العالمین کے نزدیک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت ہی اونچا، بہت ہی بلند مقام ہے۔ وجیہ کہتے ہیں بلند مرتبہ کو، ٹھیک ہے، یعنی جس کی بہت بڑی شان ہوتی ہے، جس کا رتبہ بہت بلند ہو، عربی میں اس کو وجیہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ کی یہاں صفت بیان فرمائی، اپنے ہاں موسیٰ کا مقام بیان فرمایا کہ وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ تو ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے اس آیت میں ذکر کیا گیا کہ تم بھی بنی اسرائیل کی روش اختیار کر کے میرے محبوب کی دل آزاری نہ کرنا، ورنہ تم کو اس گستاخی کی ایسی سزا ملے گی کہ جس سے نجات کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہر وہ چیز جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے وہ قطعاً ممنوع ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات کمال کا انکار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر بہتان باندھنا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کمالات سے سرفراز فرمایا ان کا انکار کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور شریعت کے قوانین کو ناقابل عمل کہنا، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر اعتراض کرنا، حضور کے صحابہ پر زبان طعن دراز کرنا، یہ سب اور ان سمیت دیگر ایسے جو بھی امور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باعث تکلیف ہوں، جن سے حضور کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچتی ہے، ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ سیدھی بات سے کیا مراد ہے؟ بات کو ہم بعض اوقات نا جھوٹ نہیں بولتے لیکن گھما دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن ہم بات کرنے کے انداز میں یا الفاظ کے چناؤ میں اگلے بندے کو وہ بات سمجھا دیتے ہیں جو ہمارا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں ایک مثال دیتی ہوں، فون آتا ہے گھر میں کسی بچے کو کہ آپ کے ابو گھر ہیں۔ اب ابو گھر میں موجود ہیں لیکن وہ کسی کام کے سلسلے میں دروازے سے ذرا باہر ہیں، اور بچہ کان پہ فون لگائے کہے کہ ابو تو گھر میں موجود نہیں ہیں۔ اب بچہ جناب والا تو سچ بول رہے ہیں، ابو تو گھر کے باہر ہیں، لیکن سوال کرنے والے کا مقصد یہ نہیں تھا وہ گیٹ کے اندر ہے یا باہر ہے، موجود تھا کہ وہ موجود ہیں تو میری ان سے بات کروا دے، مطلب تو یہی تھا نا۔ لیکن اپنی طرف سے ہوشیاری کیا کی گئی کہ میں نے تو سچ بولا ہے، لیکن اگلے نے جو پوچھا تھا اس کا جواب ہم نے اپنی طرف سے وہ دے دیا جو ہمیں مقصود تھا، جو اسے مقصود تھا یہ ہمیں بھی معلوم تھا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اس سے کیا ہوگا، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اگر تم اپنے عمل میں تقوی اور راست روی کو اور اپنے قول میں حق اور صداقت کو اپنا شعار بنا لو گے تو اللہ تمہارے ہر اعمال کو، ہر عمل کو ہر قسم کی کجی سے پاک فرما دے گا اور انہیں شرف قبولیت بخشے گا۔ اور بعض نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ مزید نیک اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی فقد فاز فوزا عظیما، تو پھر وہ ایسا بڑا کامیاب ہے، دنیا میں بھی اس کی مثل کامیاب کوئی نہیں اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ ذکر ہوا کہ یہ امانت ہم نے زمین و آسمان پر پیش فرمائی تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے۔ مختلف پہلوؤں سے تفسیر بیان کی گئی ہے، لیکن اہل لغت کی بیان کردہ تفسیر کے مطابق علماء کرام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ ان کے نزدیک امانت سے مراد تکلیفات شرعیہ ہیں،
شرعی تکلیفات، جن میں کیا چیزیں آ جاتی، عبادات، اخلاقیات اور ہر قسم کے قوانین داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ کو فرمایا کہ ہم تمہیں اختیار اور ارادہ کی آزادی دیتے ہیں، یعنی ان کے سامنے آفر، پیشکش رکھی، اختیار بھی دیا اور ارادے کی آزادی بھی دی، اور کہا کہ کیا تم اس اختیار اور آزادی کے ساتھ اس امانت کا بار اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے اعتراف عجز کرتے ہوئے معذرت خواہی کر دی اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا کہ یہ بوجھ بہت گراں ہیں، ہم اسے اٹھانے سے قاصر ہیں، ہمیں اطاعت کے ثواب کی امید سے نافرمانی کے عذاب کا اندیشہ زیادہ ہے۔ ہم تیرے مسخر اور پابند حکم رہ کر تیرے ہر ارشاد کی تکمیل کریں گے۔ اختیار اور ارادے کی آزادی میں جو خطرات چھپے ہوئے ہیں، ان کو برداشت کرنے کی طاقت ہم اپنے اندر نہیں پاتے۔ اب یہی چیز جب انسان کے سامنے پیش کی تو اس نے اپنی ناتوانیوں اور کمزوریوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس امانت کو اٹھانے کی حامی بھر لی، اٹھا کر اپنے آپ کو آزمائش میں مبتلا کر دیا، اور اس نے کسی عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا، اور اس سے انسان کی مذمت مقصود نہیں بلکہ بیان واقعہ کے طور پر یہاں ذکر کیا گیا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان بڑا زیادتی کرنے والا، بڑا نادان ہے۔ کیا مراد ہے یہاں پر زیادتی کرنے والا، بڑا نادان؟ کہ جب امانت پیش کی گئی، پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی گئی، ارادہ بھی دیا، قوت ارادہ بھی دیا، آزادی بھی دی، خود مختاری بھی دی، پھر آپشن دیا، آپشن کے طور پر سامنے رکھا گیا، کرو گے قبول؟ تو آسمان، زمین، پہاڑ کہتے ہیں نہ، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں اللہ تیری نافرمانی نہ ہم سے ہو جائے، تو جس حکم پہ ہمیں لگائے ہم پابند ہے کہ ہم وہ کریں، لیکن تو نے یہاں پر حکم نہیں دیا، تو نے پیش کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم اس بار کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو ہم نہ اٹھائیں۔ انہوں نے ایکسکیوز کیا، اور انسان کہتا ہے میں کروں گا، اور اللہ فرماتا ہے پھر انسان کے سامنے پیش کیا گیا، پھر ان تمام تر احکامات شرعیہ سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ آج کا انسان اسلام سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اور اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے احکامات شرعیہ سے منہ پھیرے ہوئے ہے، احکامات شرعیہ جانتے ہوئے نیکی سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ تو اس انسان کے رویے کو کہا گیا انہ کان ظلوما جہولا، انسان نے اس پیشکش کو قبول کیا، اس نے کہا میں کروں گا، لیکن جب اس کے ہاتھ میں دے دی گئی، جب اس کے سپرد کر دی گئی، تو آج کا انسان اپنی ذمہ داریوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتا، بے شک بڑا ہی نادان ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ بالفرض اگر آسمان یا زمین یا پہاڑ ان میں سے کوئی اس امانت کو قبول کر لیتا تو اس صورت میں وہ احکامات شرعیہ پر پابند کیسے رہ سکتا تھا؟ سوال اٹھتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امانت میں تمہیں دیتا ہوں، یہ دین کے احکامات، یہ شریعت، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، کیا تم اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بالفرض اگر وہ کہتے ہاں، تو پھر اس صورت میں وہ عمل کیسے کرتے ہیں؟ یعنی مراد ہماری ہے نا، وہ زیرو نہیں ہے، انسان کے ساتھ اس کا عمل جڑا ہوا ہے، پہاڑوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو اللہ کی مشیت یہاں پر ہمیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ کیا معلوم اللہ ان کی حیت بدل دیتا، کیا معلوم کہ آج جو ان کی حالت ہے، یہ جس حکم کے پابند ٹھہرے ان کے مطابق ان کو ان حالت میں لا دیا گیا، اگر ان کے پاس احکامات اور ہوتے، اگر ان کے کرنے والے کام اور ہوتے، تو ان کی حیت بھی اس حیت سے ڈیفرنٹ ہوتی، ہو سکتا تھا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، یہ مشیت ہے۔ یہ میں نے اس وسوسے کا جواب یہاں اس لیے دیا ہے کہ سمہاؤ ذہن میں کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے رکھا گیا، انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے، بالفرض وہ کر لیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طرح سے کس کام پر لگانا ہے، اور کائنات کا یہ نظام جو بنایا، اس میں پھر انسان نے کہا ہاں میں اٹھاؤں گا اس بار کو، میں اس قابل ہوں کہ میں یہ کر سکوں، اور پھر اللہ نے انسان کے سپرد کیا کہ ہاں اب تم کر کے دکھاؤ کیا کرتے ہو، تو پھر انسان کی ہی تعریف کرتے ہوئے کہا انہ کان ظلوما جہولا، اس نے تو بڑی نادانی کا کام کیا، اس نے تو بڑی زیادتی کی۔ پھر اگلی آیت میں ذکر ہوتا ہے
लियुअज़्ज़िब अल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ाति वल मुश्रिकीन वल मुश्रिक़ाति व यतूब अल्लाहु अलल मुमिनीन वल मुमिनात व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा, ताकि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औरतों को अज़ाब दे, और अल्लाह मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों की तौबा कबूल फरमाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ क्या ज़िक्र है कि इस अमानत को उठाने का अंजाम ये हुआ कि जिन मर्दों और औरतों ने मुनाफिकाना रविश इख्तियार की, या जिन मर्दों या औरतों ने खुल्लम खुल्ला शिर्क किया, तो वो अज़ाब जहन्नुम के मुस्तहिक़ ठहरे। और जिन मर्दों और औरतों ने ईमान कबूल किया, इन पर अल्लाह ताला ने अपने लुत्फ़ व करम की निगाह फरमाई और इस मुश्किल मरहला को इनके लिए आसान कर दिया। और यहाँ जो ज़िक्र है यतूब अल्लाह, इसका मायने क्या? अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। यहाँ यतूब अल्लाह के मायने लुत्फ़ व करम से मुतवज्जे होने के भी हैं कि अल्लाह अपनी रहमत, मग़फ़िरत और अपने कुर्ब के मरातिब आलिया अता करके वो जो तौबा करने वाले मुसलमान मर्द हैं ख़्वाह औरतें हैं, उन पर निगाह करम फरमाता है। अलगर्ज़ ये कि इस आयत में मोमिनीन और मोमिनात से मुराद वो लोग हैं जो अमानत को अदा करते हैं और तजल्लियात में मुस्तग़रक़ रहते हैं, वो जो अल्लाह की ज़ात की मार्फत हासिल किए हुए हैं और इसके अहकामात के मुताबिक अमल करने वाले हैं। और इन्हीं लोगों के लिए इसी सूरह में, इसी रुकू में, इन्हीं आयात में ज़िक्र किया गया कि फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, ये वो लोग हैं कि तहकीक कामयाब हो गए। यहाँ पर सूरतुल अहज़ाब का इख्तिताम होता है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।